ہے علیہ السلام، وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جب وہ چمک جائیں گے، اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے کہ جس دن امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اذا قام غلب دولته الباطل، کہ جب امام مہدی قیام فرمائیں گے تو آپ کی حکومت غالب آ جائے گی باطل پر۔ والقرآن، قرآن نے مثال دی ہے، ضرب فیہ الامثال للناس، لوگوں کے لیے مثالیں دی ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وخاطب اللہ نبیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کیا ہے اپنے نبی سے بہی، ان جملوں کے ساتھ، ان مثالوں کے ساتھ۔ وَنَحْنُ فَلَيْسَ يَعْلَمُهُ غَيْرُنَا، یہ جو ہم نے بتایا کہ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى سے مراد وہ قائم آل محمد ہے کہ جو آئے گا چمکے گا تو باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور باطل پر پوری طرح سے غلبہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارے جو دشمن ہیں، جو غیر ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، صرف ہمیں معلوم ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث انہوں نے سنائی ہے۔ اب یہاں پر دور دور تک حضرت ابوبکر کا نہ ذکر آیا ہے نہ ذکر آپ کو ملے گا، نام لے لیا گیا تفسیر قمی کا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آخر کیا چاہتے ہیں، کسی کو اٹھانے کے لیے بار بار جھوٹ کا کیوں سہارا لیا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جھوٹ کا سہارا وہی لوگ لیتے ہیں کہ جن کے عقائد کھوکھلے ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہاتھ نہیں لگی ہے۔ اب آئیے کیا فرماتے ہیں، وقال علی بن ابراہیم فی قولہ تعالی۔ اب اس آیت کو لے کر کے بڑا جو ہے زور لگانے کی کوشش کی گئی کہ یہ آیت جناب ضرور حضرت ابوبکر کے شان میں نازل ہوئی، لیکن دیکھیے کس کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں تفسیر قمی پڑھتا ہوں۔ ہم عام طور سے، آپ کو معلوم ہے ناظرین، ہم عام طور سے اپنی کتابوں کو لا کے نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب اس بات پر مطمئن ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں وہ خود اہل سنت کی کتابوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کیوں ہم اپنی کتابوں کا حوالہ دیں، کیوں ہم اپنی کتابوں پر ہی منحصر ہوں؟ ہم اہل سنت ہی کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں نا۔ لیکن چونکہ ہماری کتاب تفسیر قمی کا حوالہ دے کر کے ایک بہت بڑا بلینڈر کیا گیا، اس کے مقابل میں ہم نے کہا کہ آ جاؤ ہم تفسیر قمی پڑھ کے سناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تفسیر قمی میں واقعاً ایسی بات جو دعویٰ کی گئی ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، وقال علی بن ابراہیم فی قولہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف قسم کی، ایک گروہ، ایک قسم کوششوں کی یہ ہے کہ وہ بھی شخص ہے کہ جو عطا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں اس کے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو تین آیتیں ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ ایک آیت، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى دوسری آیت، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تیسری آیت۔ کہتے ہیں قال، یہ علی ابن ابراہیم نے کہا، نزلت فی رجل من الانصار، یہ انصار میں سے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک صحابی جو انصار میں سے ہیں، ان کا نام بھی ابھی آ جائے گا، آپ دیکھیں گا، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، نہ کسی اور کے نام پر، نہ کسی اور کی شان میں کہ جس کو بار بار غلط طریقے سے تفسیر بر رائے کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کھیلنا، قرآن کے ساتھ تفسیر بر رائے کرنا، قرآن کے الفاظ کو اپنے معانی دینے کی کوشش کرنا سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، کہ جس گناہ کو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا مقعد جو ہے وہ آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی رجل من الانصار کانت لہو نخلۃ فی دار رجل آخر۔ اصل میں اس آدمی کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے باغ میں ایک شخص کا ایک درخت تھا، خرمے کا درخت، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ کانت لہو نخلۃ فی دار رجل آخر، دوسرے شخص کے گھر کے اندر ایک وہ درخت تھا اس کا کھجور کا۔ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اِذْنٍ، اور وہ جو تھا انصار میں سے ایک صحابی رسول اللہ کا، وہ
اپنے درخت کے اوپر اجارہ داری اور ملکیت کو جتاتے ہوئے بغیر اجازت کے دوسرے اس شخص کے گھر میں گھس جاتا تھا. فشکا ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس کے گھر میں یہ بار بار گھس جاتا تھا بغیر اجازت کے، اس کی شکایت اس شخص نے کی کہ جس کے گھر میں یہ گھستا تھا کہ وہ جو ہے بندہ وہ آ کر کے اس طرح ہمارے گھر میں گھس جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لصاحب النخلہ، اس کھجور کے درخت کے مالک سے کہ جو خود بھی صحابی تھا، حضور نے فرمایا بلا کر کے بعنی نخلتک ہذہ بنخلۃ فی الجنہ، ایسا کرو کہ تمہارا وہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کو ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ دو مجھے، جس کو ہم جنت میں تمہیں دیں گے. جنت میں کھجور کا درخت میں دوں گا، اس کے بدلے میں یہ جو دنیا کا درخت ہے نا وہ مجھے دے دو. اور کتنے یہ صحابی سوچ رکھنے والے صحابی تھے کہ دیکھیے کہ اس بات کو حضور نے آفر کیا ہے کہ جنت میں تمہیں درخت میں دوں گا، اس کے بدلے میں دنیا کا یہ درخت دے دو. چھلانگ لگا دینا چاہیے تھا نا اس آدمی کو، اور جو صحابی بھی ہے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور یہ ساری باتیں جس کو لوگ بخشے جانے پر اور جناب جنتی بنانے پر پوری طرح سے زور دیتے ہیں. جنتی بنانے کے لیے آپ زور دے رہے ہیں، بیچارہ وہ جنت میں ایک درخت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا ہے فقال لا افعل، میں ایسا نہیں کروں گا. دیکھیے گا حضور کہہ رہے ہیں میں جنت میں درخت دوں گا، اب وہ جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں وہ اس جنت کے درخت کی خاطر دنیا کا درخت نہیں چھوڑوں گا. فقال فبعها بحدیقة فی الجنہ، اب حضور نے مزید لالچ اس کا بڑھایا، کہا کہ چلو ایک درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں پورا ایک باغ دوں گا، اس کے بدلے میں تو دے دینا. فقال لا افعل، ایسا بھی نہیں کروں گا. اب یہ ہے صحابی جس کو آپ ناظرین ذرا دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف تفسیر قمی ہی میں نہیں ہے، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی. ناظرین مجھ پر توجہ کریں، تھوڑا دیکھیں، میری طرف بھی دیکھیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کو آپ مزید اس کو پڑھتے جائیں گے، میرے ساتھ چلتے جائیں گے کہ یہ صرف شان نزول اس آیت کے ضمن میں یہ جو قصہ ہے وہ صرف تفسیر قمی میں نہیں آیا ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی مطلب شیعوں کی تفسیر ہے تو پھر جناب ہم کیوں مانیں. یہ در منصور میں بھی یہی شان نزول بتائی ہے، اور دیگر اہل سنت کی بعض معتبر تفاسیر میں بھی یہی شان نزول آیا ہے کہ وہ جو صحابی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں جنتی ہے، وہ جنت کے درخت کے بدلے میں درخت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے گا عبارت کو. اب آ کے اس نے کہا کہ نہیں وہ بھی میں کروں گا نہیں، یعنی جنت میں ایک باغ لے کر کے دنیا کا ایک کھجور کا درخت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وانصرفا، حضور نے بھی اس کو چھوڑ دیا. فمضى الیہ ابن ابی الدحداح، یہ ہے وہ صحابی جلیل القدر کہ جن کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی ہے جس کی تلاوت ہم نے ابھی کی، کہ وہ ابن ابی دحداح آئے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کچھ ایسے ہو رہا ہے، چونکہ اعتقاد تھا، ایمان تھا. دیکھیں نا یہیں سے پتہ چل گیا کہ صحابہ میں بھی دو قسم کے صحابی مل گئے. ایک وہ صحابی مل گئے کہ جو جنت کے کسی بھی وعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا صحابی کہ جنت کے وعدے کو اہمیت دے کر یہاں پر آتا ہے، کہتا ہے واشتراہ منہ، اس سے خرید لیتا ہے. وَأَتَى ابن الدحداح، خریدنے کے بعد حضور کی خدمت میں ابن الدحداح آتے ہیں، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھیں ہم ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس پر توجہ کریں. یہ صحابی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، ایک جنت پر حضور کے وعدے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا صحابی ہے کہ حضور کی خدمت میں وہ درخت خریدنے کے بعد